اور جو نصارہ تھے پیر شیر پیر اکثر جاہل ہوتی ہے، اور پیر کی پیری چلتی تابے جو بالکل جاہل ہو. یہ اللہ کی شان ہے. جتنے پیر آئے ہیں ان پڑھ پیر کہ کیے بے علم ظاہری انہوں نے حاصل نہیں کیا. جو اور کی تھا نے علم ظاہری نہیں تھا، قرآن کا پتہ بھی نہیں، سنت کا بھی نہیں تھے، ہے پیر. عجیب بات ہے. نرا اجہل الناس. پوچھو کیا ہمارے بزرگوں نے بھی جی جو پیر ہے نا اس نے علم ظاہری حاصل نہیں کیے تھے، اور کدھر کیے حاصل کی تھا؟ ادھروں اس کا علم نہیں آئے، ادھروں نہیں آئے تو کدھروں آئے؟ علم ظاہری حاصل نہیں کیا. اس کا کیا ہے؟ علم لدنی ہے. اے دنی ناف، علم لدنی ناف سے علم لدنی. واہ، یہ کو اس پہ پھر آگے رسالے تو ان کو کہا ایک علم لدنی ہے، ایک علم دبری بھی بنا لو تاکہ پیر اور زیادہ ترقی کرے. علم لدنی کہاں سے؟ من لدنا. یہ بغیر پڑھے چھڑے کے علم لدنی نہیں ہوتا. علم لدنی اموں کے علم ہے لیکن کسبی ہے. صرف نبوت وحی ہے اور وحی وحی ہے. نبوت اور وحی یہ دو چیزیں وحی ہے. باقی نبی کا علم وحی ہے، اور جو نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا علم کیا ہے؟ کسبی ہے. ان کا علم کیا ہے؟ کسبی. فلانا پیر پیدا ہوا نا، ماں کے پیٹ سے آیا، 15 پاروں کا حافظ تھا. 15 تھوڑا سا اور عرصہ اندر ہی رکھتے تو پورے قرآن کا حافظ بن کے آتے. کہہ دیتے ہوئے پیر صاحب تھوڑا صبر کرو، اتنا جلدی کیا ہے، رہ جا. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے ڈرامے کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں. یہ تو علم لدنی یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، اور صوفیوں کا جو الہام تے استلام تے الی آخر ہی وہ سب تخیل پہ مبنی ہوتا ہے. تخیلات اور کوئی چیز نہیں. اسے روب نہ ڈالا جائے. ہم جی ہم پڑھے تو نہیں ہیں لیکن الحمدللہ پڑھے تو ہم نہیں مدرسے میں، لیکن علم لدنی. تم بھی ایسے سادے ہو، تمہیں جیسے جو کوئی دا لگا لے. جی سبحان اللہ. نہ حضرت عمر سے بڑا کوئی ہے محدث امت؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی محدث ہے؟ کہ کئی مقامات ایسے ہیں وہی بعد میں آئی اور اس کا عکس سینہ قلب عمر پہ پہلے آ گیا. وہی پیچھے تھی اور اس کی چمک حضرت عمر کے قلب پہ پہلے آ گئی. کیا سمجھے ہو؟ یہاں بھی خطیبوں کی تعبیر غلط ہے. نیچے حضرت عمر نے کہا، اوپر سے اللہ نے قرآن بنا دیا. دھر بے ایمانہ. قرآن مخلوق نہیں، اللہ بھی حضرت عمر سے مشورے نہیں کرتا. تو تلہین بولنا تو میں آئے ہی قرآن. یہ نہیں، تائید کا مطلب ہے وہی ابھی اتری نہیں، اور قلب عمر میں اس کی چمک اللہ نے ڈال دی. وہی عمر پہ نہیں آتی، اس کا عکس و چمک ہے. نیچے وہ بولا وہ موافقت بن گئی. اس لیے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے قلب کو قلب نبی سے وہ مناسبت تھی. وہی قلب نبی پہ آتی ہے، اور کبھی کبھار اس کے لسکار اور عکس قلب عمر پہ بھی آ جاتا ہے مناسبت کی وجہ سے. اچھا، اب وہ محدث امت ہے.
اور وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ تو ایک دن کھیتی باڑی تو کرے گا اور میں نبی پاک سے پڑھنے جاؤں گا، دوسرے دن میں کھیتی باڑی ان کا خیال رکھوں گا، کام کروں گا، اور تو نبی پاک سے پڑھ کے واپس آ کے مجھے رات کو پڑھانا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ ادھر علم لدنی کہاں گیا؟ یہ فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ پیغمبر سے پڑھ رہے ہیں، اور تمہارے یہ جو 6 سال تک غسل نہیں کرتے بے غسلے، ان کے ساتھ بیٹھو تو ایسے بو آتی ہے جیسے مست لیلا ہے، اور اس پہ فرشتے عاشق ہو گئے ہیں، اوپر سے جناب علم لدنی ساری لوح محفوظ اس کے قلب پہ اتر آئی ہے، تو کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں تو لعنت معاذ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ خیر سمجھ رہے ہو میری بات؟ ذہن میں رکھ لو، کتاب اللہ اور سنت محمد کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ کلو طریقت، جو ملا پیر کہتا ہے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ ادھر سے بھی اللہ ملتا ہے، ادھر سے بھی، اسے اللہ نہیں ملتا، اسے ابلیس ملتا ہے۔ اللہ ملتا ہے صرف فاتبعونی یحببکم اللہ، صرف ایک ہی راستہ ہے اور کوئی نہیں، نہ وحدت الوجود کا راستہ تھے، نہ وحدت الشہود کا راستہ تھے، نہ مراقبوں کا راستہ تھے، نہ لطائف قلبیہ کا راستہ تھے، نہ فصوص الحکم کا راستہ تھے، نہ کسی اور لچم لچم کا راستہ، کوئی بھی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، فتبعوا، کہتے ہیں یہ علم ظاہری ہے، علم ظاہری ہے، اور ہمارے پاس علم باطنی ہے، قمیض کے نیچے والا ہے، علم باطنی، پتہ نہیں کیا ڈھونگ بچا ہے۔ چلو، فقط ضل ضلالا بعیدا افترا اسما عظیما۔ تو میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ بھول گئے۔ میں نے کہا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس دھوکے میں ماری جاتی ہے، اور مولوی جان بوجھ کے، اس لیے مولوی مغضوب ہیں، اور الضالین، جو پیر شیر ہے نا، پیر کے لیے جہالت شرط ہے، پیر عالم نہیں بن سکتا، تو پیر وغیرہ یہ ہے الضالین۔ ایک